إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و پالنہار ہے درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث کیے گئے اور آپ کی اطاعت و اتباع پر فرض کی گئی. محترم حضرات، آج کے خطبے کا میرا عنوان ہے اللہ کی رحمت اور اس کا عذاب. اسی مناسبت سے میں نے سورہ زمر کی آیت نمبر 51 میں نے تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے.
تو سورہ نساء کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ جو آدمی برا کام کرے اور اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں اور بار بار اس کا ذکر ہم کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا وہ تذکرہ ضرور کرتا ہے اور اس پر ایمان کرتا ہے۔ ایک آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو ذات میں ربوبیت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا تذکرہ کرتا ہے، الرحمن الرحیم۔ اللہ کی صفت رحمت کا تذکرہ آدمی بار بار کرتے رہتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے یہ ہمیں جاننے کی کوشش کریں کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہم کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کیا ہے اس کو ہم جانیں کہ اللہ کی رحمت کی وسعت کا حال کیا ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی سورہ زمر کی آیت نمبر 51، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ کی باتیں بڑی پیاری ہیں، آپ کی باتیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن کیا کریں کہ ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ ہم قاتل ہیں، ہم نے لوگوں کا قتل کیا ہے، زمین میں ہم نے فساد مچایا ہے، قتل و غارت گیری، شراب نوشی، زناکاری و بدکاری ہمارا مشغلہ رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ کہہ دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروا دے گا۔ مسند احمد کی روایت، حضرت انس رضی اللہ عنہ جو خادم رسول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہارے گناہ سے زمین و آسمان کو ہو جائے، زمین و آسمان تمہارے گناہوں سے بھر جائے، تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے گناہوں کو معاف کروا دے گا۔ اور قسم ہے وہ ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایسے قوم لائے گا جو گناہ کرے گی، پھر اللہ سے توبہ و استغفار کرے گی اور اللہ انہیں معاف کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی گناہ کرتے چلے،
انسان کے گناہوں سے زیادہ ہوتی ہے، انسان کے گناہوں سے زیادہ کچھ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے، رحمت کے کتنے حصے ہیں؟ 100 حصے رحمت کے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے درمیان دیا، مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا۔ آج ہم انسانوں کے درمیان دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی زبانیں الگ ہیں، ان کے رنگ الگ ہیں، خواہشات ان کی الگ ہیں، جانوروں کو چرند پرند کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اپنی جنس سے محبت کرتی ہے، بچہ کالا ہی کیوں نہ ہو، ماں اور باپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، درندے اپنے بچوں سے پیار اور محبت کرتے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت انسانوں اور جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان، اور اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، کچھ قیدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس میں ایک خاتون بھی تھی، ایک خاتون بھی قید ہو کر آئی جس کا بچہ جو ہے گم ہو گیا تھا، اور اس کے چھاتیوں میں دودھ آنے کی وجہ سے اسے تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اور سارے لشکر میں وہ ادھر سے ادھر پریشان حال میں دوڑ رہی تھی، اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام فرمایا کہ دیکھو یہ خاتون قید ہو کر ہمارے پاس آئی، یہ اپنے بچے کی وجہ سے پریشان ہے، یہاں تک کہ ایک چھوٹا بچہ تو دوسروں کا تھا اس سے مل گیا تو اس نے اپنی چھاتی سے اس کو لگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے چاروں کو لے تاری اندر بولا ذرا کہ اے صحابہ ذرا یہ بتاؤ، یہ عورت کیا اپنے بچے کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیار ہوگی؟ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت بچے کو آگ میں پھینکنے کے لیے کبھی تیار نہ ہوگی، کسی صورت میں یہ راضی نہ ہوگی کہ اس کے بچے کو اس کے سامنے آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارحم بعباده من هذه بولدها، کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنا کہ یہ عورت اپنے بچے پر مہربان، اس سے کہیں زیادہ جو ہے اللہ اپنے بندوں پہ مہربان۔ جیسے یہ عورت گوارا نہیں کرتی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے کو آگ میں ڈالا جائے،
اللہ کی رحمت بھی گوارا نہیں کرتی کہ اس کے بندے جو ہے عذاب سے دو چار ہو. یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی کو بندوں کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ رسولوں کو نہ بھیجتا. اگر بندوں کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ کتابیں نازل نہ فرماتا. اگر بندوں کو عذاب دینا ہوتا تو جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ اللہ ذکر نہ کرتا. اگر اللہ بندوں کو عذاب دینا چاہتا تو توبہ و استغفار کے دروازے کو اللہ کھلا نہیں رکھتا. آج توبہ و استغفار کا جو دروازہ کھلا ہے یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ توبہ و استغفار کا دروازہ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے. اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث ہمارے سامنے موجود ہے جو ہمیں بتاتی ہیں کہ جنت سے خرید کرنے والی کون سی چیزیں ہیں, جہنم میں لے جانے والی کون سی چیزیں. یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے. اور صحابہ کرام کے ایمان کو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا ایمان کتنا مثالی تھا. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا نام ہم نے سنا. حضرت عمر بن العاص جو مصر کے فاتح تھے, جنہوں نے مصر کو فتح کیا تھا, جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے اطراف میں رشتے دار بیٹھے ہوئے, دوست احباب ہیں, گھر والے ہیں, اور وہ دیوار کی طرف منہ کر کے جو ہے رو رہے ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا, عمر بن العاص آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, آپ کو رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے, فاتح مصر ہیں, آپ کا دامن اعمال صالحہ سے بھرا ہوا ہے, پھر بھی آپ رو رہے ہیں. حضرت عمر بن العاص نے فرمایا کہ لوگوں, میری زندگی کے 3 دور ہیں, میری زندگی کے 3 دور ہیں جس سے میں گزرا ہوں. ایک دور وہ تھا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ مقبول, سب سے زیادہ برا آدمی اگر کوئی تھا تو محمد رسول اللہ. اس وقت میری یہ خواہش تھی کہ محمد کی وجہ سے جو فتنہ اور فساد ہمارے معاشرے میں ہوا ہے کہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد بیٹا باپ سے جڑ جاتا ہے, ماں بیٹی سے جڑ جاتی ہے, بھائی بھائی سے جڑ جاتا ہے, دوستوں کے درمیان فساد ہو جاتا ہے. میری یہ خواہش تھی کہ کسی طرح محمد کو قابو میں کر دو اور آپ کا آپ پر جو ہے قاتلانہ حملہ کر, آپ کو قتل کر دو. لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا, اللہ کا فضل مجھ پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے مجھے روکے رکھا اور اسلام کی دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی. کیسے؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آ کر کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہاتھ آگے بڑھائیے, میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا, میں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر, بیعت کا دعویٰ کرتے ہو, بیعت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اور پھر ہاتھ کھینچ لیتے ہو. کہا اريد ان اشترك, کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری چند شرطیں ہیں. اريد ان اشترك, میری چند شرطیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشترك مال, کہا تمہاری کیا شرطیں ہیں اس کا ذکر کرو.
تمہاری کیا شرط ہے وہ مجھے بتاؤ. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی بڑے گناہوں میں گزری ہے، سیاہ کاریوں میں میں نے زندگی گزارا ہے، لوگوں کے اوپر میں نے ظلم کیا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے عمل بن اللہ، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. کہ دیکھو اگر تم اسلام لے کر آؤ گے تو اللہ اسلام کی برکت سے تمہارے سامنے کا سارے گناہوں کو مٹا دے گا. وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَتْ قَبْلَهَا. ہجرت آدمی اسلام لانے کے بعد اپنے جان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرے گا، اللہ ہجرت کی برکت سے سارے گناہوں کو مٹا دے گا. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. اور حج انسان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب حج کرتا ہے تو ایسے وہ اپنے گھر کو لوٹتا ہے جیسے ماں کی پیٹ میں پیدا ہوتا ہے. اور جب وہ اسلام لے کر آیا تو میری نگاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب آدمی نہیں تھا. آپ کے روح و جلال کا یہ عالم تھا، جلال کا یہ عالم تھا کہ میں آپ کو نگاہ بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا. تیسرا دور ایسے میرے اوپر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت کی سلطنت دی، مال دیا، اولاد دیا، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے میں سرفراز ہوا. اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ دنیا کی جو دولت میرے قدموں تلے پڑی ہے، عہدہ و منصب جو مجھے ملا ہے، اب کہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے جہنم کے حوالے نہ کر دے، کیونکہ کہیں انسانی کوتاہی کو نہیں ہو گئی کہ حکومت کے امور انجام دے دے. میں اب اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں. مجھے ڈر ہے کہ تیسرا دور جو ہمارا گزرا ہے، میں نہیں بتا سکتا کہ اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض. یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی. آج ہم لوگ 4 نمازیں پڑھ کر یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے پہلے کے اندر نمازی کہلاؤں. حج کر کے آتے ہیں تو خواہش جنم لیتی ہے کہ بھائی جو بھی نام ذکر کرے اس کے شروع میں الحاج کہا جائے، حاجی صاحب کہا جائے، حاجی صاحبہ کہا جائے. آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک حج کر لے تو اب مجھے لوگ حاجی کے نام سے جانے، دوسرے نام سے نہ پڑھیں. صحابہ کرام ہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، اس کے باوجود ڈر رہے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہماری شریف کو نہ کر دے. انسانی غلطیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسے دیتے ہیں تو اپنے آپ کو حاصل دائی ثابت کرنا چاہتے ہیں، سجدے کرتے ہیں تو نمازی بن کے دکھانا چاہتے ہیں، حج کرتے ہیں تو حاجی صاحب کہلانے کی تمنا ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے. یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے زمانے کے ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قدیم زمانے میں ایک آدمی تھا، اس نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ اے بچوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ بچوں نے جواب دیا خیر ابی، کہا کہ آپ ہمارے بہترین باپ. اس کے بعد اس نے اپنے بچوں کو کہا دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو ایسے کرنا کہ میری لاش
میری لاش کو جلا دینا، اور جب میں اچھی طرح جل جاؤں تو میری راکھ کو آدھی سمندر میں بہا دینا اور آدھی ہوا میں اڑا دینا۔ کیوں؟ انی لم اعمل خیرا قط، اس لیے کہ میں نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے عذاب نہ دے۔ چنانچہ بیٹوں نے بعد کی وصیت کے مطابق آپ کو جلایا، آتی رات سمندر کے حوالے کر دی اور آتی رات کو ہوا میں اڑا دی۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق کن فیکن، اللہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکن اس چیز واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے سمندر کو حکم دیا، ہوا کو حکم دیا، کوئی راہ جمع ہو گئے، آدمی کھڑا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کہا بندے کیا ہماری قدرت پہ تجھے یقین نہیں تھا کہ تو نے آگ جلانے کا حکم دیا، ہوا میں اڑانے کا حکم دیا، پانی میں بہانے کا حکم دیا؟ کہا پروردگار تیری عذاب سے میں ڈرا ہوا تھا، تیرے خوف نے مجھے محصور کر دیا تھا، میں نے اپنے بچوں کو تیرے خوف کی وجہ سے یہ حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی عطا پسند آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خوف کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں بھیج دے۔ اور ایسے ہی پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہا کہ جو آگ اللہ کے خوف سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ جہنم کے تذکرے سے جو آگ سے آنسو بہتے ہیں، اللہ اسی آگ کو انسان سے حرام کرتا ہے۔ آج آدمی کی صحت گرتی ہے، آدمی روتا ہے، آدمی کو بزنس میں نقصان ہوتا ہے، آدمی روتا ہے، بچے ایگزاموں میں فیل ہو جاتے ہیں، والدین بھی سڑک اٹھتے ہیں، لیکن کبھی اللہ کے خوف سے ہم نے رونے کی کوشش کی؟ کبھی جہنم کے تذکرے سے ہمارے آنکھوں سے آنسو بہے؟ عذاب قبر کے تصور سے کبھی ہمارے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو؟ نہیں۔ آج ہمارا جو ایمان ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح کیا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کا معاملہ کیسا ہے؟ یہودی کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم نے بچڑے کی جو پوجا کی ہے نا وہ 40 دن کی ہے۔ کتنے دن؟ 40 دن ہم نے بچڑے کی پوجا کیا ہے، اب جہنم میں ہم جائیں گی تو کتنے دن؟ الا ایاما معدودا، اسی کے چند دن اللہ جہنم میں رکھے گا، اس کے بعد جنت کے حقدار ہم ہی ہیں۔ جنت کے اصل حقدار ہم لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے، یا یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ لو، جنت کے حقدار ہم بن جائیں گے، وہ جو چاہے جو چاہے ہم کر لو، سب معاف ہے۔ نہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان اللہ سے ڈرنے کا اور اللہ سے امید رکھنے کا نام ایمان، یہ اصل ایمان ہے۔ آج ہم لوگ اللہ کی رحمت سے اتنے زیادہ مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم لوگ نہیں ڈرتے۔ جہاں اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ لوگوں تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت پکڑ تمہارے رب کی ہے۔
رکھے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر بستیوں والے ایمان لے آتے تو ہم ان پر زمین و آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا لیکن انہوں نے ہمیں جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو ہم نے ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کو پکڑ لیا, اس کو دبوچ کیا. اللہ رحمان اور رحیم ہے, غفار و غفور ہے, تو اللہ کی پکڑ بڑے سخت بھی ہے. آج ہم لوگ اس سے مطمئن ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب دفعہ فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے اسحاق علیہ السلام کی کچھ خبریں تھی تو وہیں پر لوط علیہ السلام کی تباہی و بربادی کی خبر بھی سنائی. ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے. ایک طرف کے فرشتے ان کو خوشخبری دے رہے ہیں, دوسری طرف جہاں میرا بھتیجا لوط نبی ہے اس بستی پر عذاب لانے کی خبر بھی مجھے سنا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے بحث کرنے لگے, کہنے لگے کہ اے فرشتوں, تم اس بستی والوں کو کیسے ہلاک کر سکتے ہو جن میں نبی موجود ہے, ایمان والے موجود ہیں. فرشتوں نے کہا, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا یا ابراہیم عارف عن ھذا, کہا اے ابراہیم اس بحث کو چھوڑ دو, اس بحث سے تم نہ کرو, تمہارے رب کا فیصلہ آ چکا ہے. چنانچہ لوط علیہ السلام کی قوم جب بدفعلی میں, بدعمالیوں میں, بدعقیدگی میں مبتلا ہو گئی, اللہ نے اس قوم کو کیسے پکڑا, زمین کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ آسمان تک لے گیا اور پھر آسمان سے اس قوم کو الٹی کر دیا اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر کے اس قوم کو بنا دیا. اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے مضبوطی کے ساتھ. نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال ہمارے سامنے. نوح علیہ السلام کی قوم کی دعوت کیا تھی, کیا پیغام نوح علیہ السلام کا تھا, کہا انی اعبدوا اللہ, دیکھو اللہ کی عبادت کرو, انی اعبدوا اللہ واتقوہ, تقویٰ کی زندگی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, واطیعونی اور میری اطاعت. نوح علیہ السلام کی دعوت سے 3 پیغام تھے. ایک, اللہ کی بندگی کرو, اللہ سے ڈرو, میری اطاعت کرو. اور نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی, نوح علیہ السلام کی بات کا انکار کیا تو نوح علیہ السلام کے لوگوں نے کیا کہا, یا نو قد جادلتنا فاکثرت جدالنا, کہا اے نو تو بہت جھگڑالو ہے, تو بہت جھگڑالو ہے, تیری زبان جب چلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوہے کی قینچی ہے, کسی کی بات تو نہیں سنتا. فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا, کہا اے نو جس چیز کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے اس چیز کو تو لے کر آ. نوح علیہ السلام قوم کے جواب پر تڑپ اٹھے اور نوح علیہ السلام نے بس دعا کی, کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا فاجرا کفارا. کہا پروردگار اس زمین پر کسی نافرمان کو, سرکش کو ہرگز نہ چھوڑنا. اگر تو نے کسی نافرمان کو, سرکش کو چھوڑے گا تو ان کی پشتوں سے, ان کی قبروں سے جو اولاد آئے گی وہ بھی تیرے نام کی باغی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پکڑنا چاہا آسمان سے پانی کے دروازے کھول دیے, زمین سے پانی ابلتا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے پانی کے اندر رکھ دیا. اور آج اس قوم کا جرم چل رہا ہے, یہ قوم بدعقیدہ تھی اور اپنے طاقت و قوت سے بند ہوتے پہ دوسروں پہ ظلم کرتی. قرآن مجید نے ان کا بہت نقل کیا تھا, من اشد منا قوة, یہ لوگ کیا کرتے تھے, من اشد منا قوة, ہم سے ٹکرانے کی طاقت جن میں ہے,
ہم سے لڑنے کی بڑھنے کی صلاحیت کن لوگوں میں ہے؟ یہ جس جگہ جاتے ہنستے کھیلتے گھرانوں کو اجاڑ دیتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو پکڑنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی کے ذریعے ہواؤں کے ذریعے سے برباد کر کے قوم سمود ایک چیز کے ذریعے سے جو تباہ وہ برباد ہو کر رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز ان کے اوپر بھیجی کہ ان کے جگر پھٹ کر گئے تو وہ لوگ سارے کے سارے قتل ہو گئے۔ میرے بھائی، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم فوراً توبہ و استغفار کریں، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہیں۔ کیوں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اعلان کر کے نہیں آتا کہ میں اللہ کا عذاب کب آتا ہے کوئی نہیں جانتا، کیسے آتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو کچھ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں کو درگزر فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بدعمالیوں پر گرفت کرے، لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بدعمالیوں پر گرفت کرے تو اللہ تعالیٰ زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑے۔ اللہ ایسے قدرت رکھے گا۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے سیاہ کاریوں کی وجہ سے ان کا مواخذہ کرے تو اللہ کسی جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت کے مقررہ تک ان کو مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کا وقت آتا ہے لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کا وقت آتا ہے نہ ایک منٹ کی تاخیر کی جاتی ہے نہ ایک منٹ پہلے اس پر عذاب آتا ہے، وقت پر اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل فرماتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ جان رہا ہے، غفور اور رحیم ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، اللہ سخت پکڑنے والا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو الجنت اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، کہ لوگوں جنت تمہارے جوتے کے صدمے سے زیادہ قریب ہے اور اسی طرح جہنم بھی تمہارے جوتے کے صدمے سے زیادہ قریب ہے۔ یہ جنت آدمی کو کب ملے گی؟ جب آدمی اللہ کی رحمت سے امید رکھے گا اور آدمی اللہ تعالیٰ سے خوف کھائے گا، تب آدمی یہ جنت کا حقدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کچھ کہنے والوں کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جب تک رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے دوستوں کے قریب رکھے، دشمنوں سے دور رکھے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جو پریشان حالت کی پریشانیوں کو دور کرنا، جو مصیبت بتایا اس کی مصیبتوں کو دور کرنا، جو بیمار ہے شفا کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں چین دے، امن دے، سکون دے، راحت دے، آمین۔ واقع دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله